السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اور آپ کا پریوار سب انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرتا ہوگا۔ اور آپ سب سے ایک گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے شیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور نماز ہمارے اوپر واجب ہے اور نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز کے پڑھنے سے ہی ہمیں سکون ملے گا، اور قرآن کے پڑھنے سے ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا دو الگ معاملات ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خاندان میں سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کے جو شارٹ کورسز ہیں وہ ضرور کروائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، یہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ اس کا ملنے کا اور اس کا دنیا پر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے جو دوسری قوموں پر، جو پچھلے نبیوں کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے، ان کے اسباب کیا تھے، یہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے ہی معلوم ہوگا۔ آج کل دنیا بہت ترقی پر ہے، تو اسی طرح یہ جو قرآن شریف کے تفسیر کے جو شارٹ کورسز ہیں وہ بھی کرائے جا رہے ہیں، اور ایسے انسٹیٹیوٹ پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ صرف ہمیں کوشش کرنا ہے ان انسٹیٹیوٹ کو تلاش کر کے اور ان میں جناب تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تحریک دینا، اس کی ضرورت ہے۔ آپ کا بچہ اگر دل سے صحیح معنوں میں اگر مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، تو یہ آپ کی نسل کے لیے بہت شاندار چیز ہے۔ قرآن کا حافظ بننا بھی ایک شرف ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ نہیں بن سکا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر کے جو ہے نا کورسز وہ کروائیں، قرآن کے فہم القرآن کورسز ہیں وہ کروائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جناب آپ کے بچے کو دین کا علم، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے، وہ دین کا علم ہے۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے حدیث، لیکن اگر کسی نے یہ بنائی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی دین کی تگ کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ اپنی آنے والی نسل کو اگر اسلام کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے دائرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، قیامت کے روز آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روبرو، تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی فہم کے جو کورسز ہیں وہ کورسز کروائیں۔ آپ کا بچہ آپ کا ورث ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کا ورث ہے۔ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اگر قرآن کے تفہیم القرآن کے کورسز کریں گے تو اس سے ان کا اور ان کے بچوں کا اور ان کی نسل کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے گا، اور وہ لوگ اسلامی معاشرے میں اپنا ایک منفرد مقام پائیں گے، اور لوگوں میں ان کی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ کر دینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو نواز دیتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ جب انسان کو نوازتا ہے تو پھر اللہ اس کی قبولیت فرماتا ہے، تو اس سے انسان کے درجات میں بہت بڑا ایک فرق آتا ہے عام آدمی کے ساتھ۔ جیسے کہ وہ بچہ ہے منصیرے کا، ہری پور کا ابو بکر، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، مدرسے میں قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر اس قرآن پاک کی اس نے تلاوت کی، اور وہ ماشاء اللہ قرآن کو
ایسے جناب جی زیر زبر مد شد جناب پیش کے ساتھ ایسا جناب اس نے قرآن پاک پڑھتا ہے کہ اس کا قرآن سننے کو ہم سب لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت سنتے ہی رہیں۔ تو ناظرین، یہ چیز آپ اپنے بچے میں بھی تلاش کریں۔ ہم یہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اس بچے کو جب تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ کاش ہمارا بچہ بھی اسی طرح کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے اس بچے نے، اس کے ماں باپ نے کوشش کی اس کے لیے، تو الحمدللہ آج اس کا ایک الگ مقام ہے پاکستان کے بچوں میں۔ تو یہ درجہ آپ کا بچہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 1.5 سال کا ہو گیا، اسے گالی دینا آ گیا یا اسے ٹھمکا مارنا آ گیا، وہ جناب جی رنک جگہ پہ وہ ایک اچھا ڈانس کر سکتا ہے، تو اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ اس کی تشہیر کریں۔ اپنے بچے کے لیے آپ زیادہ تشہیر کریں تو اسلامی نقطۂ نظر سے کریں، اسلامی نقطۂ نظر سے کریں، تو اس میں آپ کے بچے کا بھی مستقبل ہے اور آپ کا بھی مستقبل ہے۔ تو جناب مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میں بار بار میں ویلاگ کروں گا، بار بار میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو دائرہ اسلام میں ایک اچھا اور بہترین مسلمان بنانے کے لیے آپ کو جو ایفرٹ کرنی ہے وہ آپ کریں، اور اپنے بچے کو آپ وہ صراط مستقیم جو ہے وہ دیں۔ توفیق دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ایک دکان والا دکان پر جا کر صبح بیٹھتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ کسٹمر کہاں سے آنا ہے جناب، تو وہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، وہ دکان کھولتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، دکان کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دکان کھولتا ہے، اور پھر جناب اس کی دکان پر جناب کسٹمر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی فیصل آباد میں تقریباً 5000 ہول سیل کی شاپ ہے کپڑے کی، 5000 ہول سیل کی شاپ ہے کپڑے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین وہ سب لوگوں کا کام چلتا ہے، سب لوگوں کے پاس کسٹمر پورے پاکستان سے آتا ہے، خیبر پختونخوا سے آتا ہے، افغانستان سے آتا ہے، بلوچستان سے آتا ہے، پنجاب سے آتا ہے، سندھ سے آتا ہے۔ الحمدللہ ان سب کا جو کاروبار ہے وہ چلتا ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا اختیار کوشش تک ہے، توفیق دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب فیس بک اوپن کرتے ہیں تو آپ جو اسلامی معاملات ہوتے ہیں، جو اسلام کے نظریے کے جو جناب جی پیجز ہوتے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آپ اس کا حصہ بنیں۔ آپ بہترین تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو وہ ماحول دیں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ جناب تفہیم القرآن کے کورسز کروائیں، تاکہ آپ کا بچہ اور بچی ایک اچھا ڈاکٹر بنے تو وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھا وکیل بنے تو وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھا استاد بنے تو وہ ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھا IT انجینئر بنے تو وہ ایک اچھا انسان بھی ہو۔ اچھا انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے۔ اگر آپ ایسی اولاد پیدا کر کے بیٹھے ہیں جس کو آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، IT انجینئر، یہ فلاں ڈمکان بنانا ہے، تو جب وہ شادی کرے گا، جب اس کو کوٹھی کار لگژری لائف مل جائے گی تو وہ آپ کو بھول جائے گا، یا آپ کو جناب جو وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے گا۔ تو آپ کی تو پوری زندگی کی جو کوشش ہے وہ تو رائے گاں گئی۔ آپ نے مشینیں بنائی ہیں، آپ نے اچھا انسان نہیں بنایا۔ بات کو سمجھیں، آپ نے مشینیں بنائی ہیں، آپ نے اچھا انسان نہیں بنایا۔ اچھا انسان جو ہے وہ بنانے کے لیے اچھا اخلاق چاہیے، اور اچھا اخلاق حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کا تفہیم القرآن کے جو کورسز ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں یہ بات کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، معاشرے میں
یہ بات کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرا چینل لوگ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، میں اللہ کے توکل پر بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ چینل چھوڑ جاتے ہیں، کچھ چینل جوائن کر لیتے ہیں، یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میری جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اگر آپ کو میری باتوں میں کچھ اچھا لگے تو آپ اس پر فکر ضرور کیجیے گا، آپ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی نسل کو پاک، صاف اور حلالی بنانے کے لیے آپ ضرور کام کیجیے گا۔ یہ ایک انتہائی ضروری ہے، بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ یہ اولاد اور مال یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ آپ کو مرنے کے بعد روز قیامت کچھ فائدہ نہیں دیں گے اگر آپ نے اچھی اولاد ورث میں نہیں چھوڑی۔ اگر آپ نے نیک اولاد ورثہ میں نہیں چھوڑی تو آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں رائیگاں جائے گی۔ تو جناب، آپ اپنی زندگی کو اور آخرت کو خوشگوار بنانے کے لیے ان باتوں کو دل سے محسوس کریں اور کوشش کریں کہ جناب آپ کو ہمارا بات سمجھ آئے اور آپ اپنے بچوں کی لائف کو ایک شاندار لائف میں تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے نے اسکول جانا ہے، بچے نے اکیڈمی میں جانا ہے، بچے نے جناب کھیلنے کے لیے بھی جانا ہے، بچے نے گھر کے کام شام بھی کرنے، سودا سلف بھی لانا ہے۔ لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ موسم گرمی کا ہے، جلد ہی چھٹیاں ہونے والی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہو جائیں گی، تو وہ ایک بہترین ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے کیچ کرنا ہے۔ آپ اپنے بچے کی تمام جو ہیں وہ مصروفیات اس کی آدھی سے بھی کم رہ جائیں گی، تو آپ اس نے بچے نے صرف اسٹڈی کرنا ہے 1-2 گھنٹے، وہ جو ہے وہ اپنا اکیڈمی جوائن کرے گا، اس کے بعد وہ فری ہے، تو اس کو آپ ایسی اکیڈمی میں بھی بھیجیے جہاں پر تفہیم القرآن کے کورسز ہوتے ہوں، اور جہاں پر آپ کو یہ سب کرنے سے اللہ کی طرف سے آپ کو خصوصی انعام بھی ملیں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا چینل اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔